نیکی کرنا اور نیکی کا ساتھ لے کے جانا. نماز پڑھی نیکی کر لی، روزہ رکھا نیکی کر لی، زکوٰۃ ادا کی نیکی کر لی. اگر نماز پر اپنے ساتھی دکاندار کو لے آئے، خود تو قبر میں چلے گئے، وہ نماز پڑھتا رہا، نیکی تمہارے ساتھ ساتھ قبر کے اندر چلتی رہے گی. بچوں کو نماز کے اوپر ڈالو خدا کے واسطے. جس طرح ماں صبح صبح سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتی اٹھ میرا بچہ اسکول کا ٹائم ہو گیا، کاش میری ماں صبح صبح سر پہ ہاتھ پھیر کے کہ اٹھ جا نماز کا ٹائم ہو گیا. ہم تو اس معاملے میں حاجی صاحب بڑے بھیڑے بڑے بد نصیب نکلے. مائیں ڈانٹتی ہیں نا، ماں اسکول نہیں جا رہا تیرے باپ کو بتلاؤں گی. کاش مائیں ڈانٹنے لگ جائیں نماز نہیں پڑھ رہا تیرے باپ کو بتلاؤں گی. او لوگوں، مرنے کے بعد اگر صدقہ جاریہ چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بناؤ. جاؤ جا کے حضرت مولانا قاری محمد عثمان کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے پوچھو تو صحیح، بھانجا جب کھڑے ہو کے نبی کی حدیث بیان کر رہا تھا، فرشتے تیری قبر کے اندر کون سے پھولوں کا گلدستہ لے کے آ رہے تھے. اس معاملے میں میرے عزیزو ہم تو بہت ہی نکمے اور بیڑے نکلے. آپ کی بات نہیں کرتا. یقین جانو میں نے تو الحمدللہ جنت کا ایک ٹکٹ لے لیا، 2 کے لیے اللہ سے دعائیں کرو لے قبول کر لے. بچہ میرا قرآن کا حافظ بن رہا ہے. روزانہ میرے عزیزوں میں شاید پہلے بھی آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، میں تو جب بھی گھر جاتا ہوں رات کو 3 بجے 2 بجے، آپ بھی مجھے 4 دن گھر سے نکلے ہوئے ہو گئے. کل رات کو پھر میں نے ملتان، پھر میں نے واپس جانا، پرسوں پنڈی مری کی طرف جانا. جب بھی جاؤں گا رات 3 بجے 2 بجے. بڑی کرموں والی بڑی بختوں والی گھر والی ہے، خدا کی قسم پر ہاتھ رکھتی ہے کہ بس اب میرے اندر ہمت کوئی نہیں، نہ بس سو جا آرام کر. میں ایک ہی اس سے بات کہتا ہوں، احسان کرنا میرے پر. اگر میں مر گیا حفظ آباد میں اور قبر بنی میری حفظ آباد میں تو میرے 2 بچے عبدالسمیع اور محمد معاویہ کو روزانہ صبح صبح قبرستان بھیج دیا کرنا اور کہنا تمہارا باپ کل سے تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہارے لیے میں دیسی گھی کے پروٹھے بناتی ہوں، جاؤ تم اپنے باپ کو ناشتہ کروا کے آ جاؤ. کیا ناشتہ کرواؤ؟ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے آ جاؤ، تمہارے باپ کا قبر کے اندر ناشتہ ہو جائے گا. سارا دل تمہارے باپ کا قبر کے اندر سکون سے گزرے گا. او میرے عزیزو، میرے ویرو، او میرے پیارو، اپنی اولاد کو کبھی پیار سے بیٹھ کے سمجھانا، ماتھے پر پیار کر کے اپنے بچوں کو سمجھانا کہ بیٹا دنیا کے اندر تو میرے پاؤں دباتا ہے، مرنے کے بعد بے وفائی نہ کرنا. اور میرے بچے جب تجھے رات کو باپ کی چرپائی دیکھ کے باپ یاد آئے، صبح قبرستان آ کر ہاتھ اٹھا دینا. او میرا بچہ تیرا ہاتھ اٹھے گا. ایک بات آپ حضرات سے اور عرض کرتا ہوں، پتہ نہیں علماء اس کے بارے میں کیا کہیں لیکن اچھا ہی گمان رکھیں گے. میرے ساتھ میرے پیارو، اگر تیرا میرا جنازہ اٹھے گھر میں وصیت کر کے جانا. اگر پوتو دوتو والے ہو، اگر بھانجے بھانجیوں والے ہو، بیٹے بیٹی والی ہو، اگر چھوٹی سی ننھی مجاہدہ گھر میں موجود ہو، اگر چھوٹا سا بیٹا گھر میں موجود ہو، زندگی بے وفائی کر جائے، موت آ جائے، وصیت کر کے جانا میری 4 سال کی بچی کے سر پہ دوپٹہ اڑا کر، میرے 5 سال کے بچے کے سر پہ ٹوپی اڑا کر، اگر اسے چلنے نہ ہے تو گودی میں اٹھا کے قبرستان لے آنا. جب میری قبر تیار ہو جائے لوگ کہ جی آ جاؤ مٹی ڈالو، لوگ کہ آ جاؤ فاتحہ پڑھ لو، تو اس وقت میری بچی کو میری قبر کے پاس لا کر، میرے بچے کو میرے قبر کے پاس لا کے یوں کر کے ننھے ہاتھ اٹھوا دینا اور کہہ دینا بیٹے باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کے 1 مرتبہ کہہ دے الرحمن الرحیم. بیٹا جب ننھا یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے کہے گا الرحمن الرحیم، اللہ حساب لینے والے فرشتوں کو واپس بلائے گا اور کہے گا ننھا سا بچہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ کر کے مجھے دکھا کے کہہ رہا تھا رحمان رحیم، اے رحمان رحیم، میں اپنے باپ کی مغفرت کی طرح سے بھیک مانگتا ہوں. اس ننھے سے بچے کے ہاتھوں کو اٹھا دیکھوں پھر میں اس کے باپ کو عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی. لیکن ہائے میری بدنصیبی، ہائے میری بدنصیبی، میں نے بچے کو انگریزی کی پویم ساری یاد کرا دی، میرا بچہ سورہ اخلاص یاد نہ کر سکا. کہاں چلے گئے وہ ماں باپ جو اپنے بچے کو چونی اٹھنی دے کے کہتے تھے، 5 پیسے دے کے کہتے سنا بسم اللہ. ہم نے اپنی مسجد کے اماموں کو، ایسے بزرگوں کو دیکھا جو جیب میں ٹافیوں کی تھیلی لے کے چلا کرتے تھے. اللہ اکبر، جو بچہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتا تھا اسے ٹافی مچھی دیا کرتے تھے. اللہ اکبر، بچہ شوق سے اللہ کے گھر کے اندر آیا کرتا تھا. خدا کے واسطے میرے پیارو، جب نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آیا کرو. جب تمہارا بچہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو کہ ننھا مجاہد سجدہ